وقال تعالی لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر جاندار کو آزاد جینے کی پیدائشی چاہت کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا پورا حق دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی جاندار شے ایسی نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا دوسرے حیوان ہو یا چرند پرند ہو، جو اپنے اندر آزادی کی چاہت نہ رکھتے ہوں، آزادی کو پسند نہ کرتے ہوں، بلکہ اپنی جان کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے سب سے قیمتی شے دنیا میں کیا ہے، تو ہر جاندار کا جواب اس کی آزادی ہے۔ بلکہ یہ آزادی انسان کے لیے خاص طور سے جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ خلقت ہے کہ اگر اس سے اس کا آزادی چھینا جائے تو پھر وہ ذی شعور انسان، جو انسان کہلانے کے قابل ہے، وہ انسان نہیں جو حیوانی سطح پہ زندگی گزار رہا ہے، بلکہ انسان وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں حقیقی انسان ہے، جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، جس کی فطرت اور طبیعت اب تک اس پہ قائم ہے، جس فطرت سلیم پہ اللہ نے اس کو قائم کیا گیا تھا، پیدا کیا تھا، آج بھی اس کی فطرت اسی سلیم پہ قائم ہے۔ تو ایسا ذی شعور انسان کبھی بھی اپنی آزادی سے سودا نہیں کر سکتا، سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جب کبھی اس کی آزادی پہ ضرب پڑی ہے تو تاریخ انسان اس کی گواہی ہے کہ انسانوں نے پھر اپنا سر قلم کرنا پسند فرمایا، قید خانوں میں جانا پسند کیا، لیکن کہا کہ نہیں، یہ غلامی والی زندگی ہم سے بسر نہیں ہوگی۔ اگر حقیقی اعتبار سے ہم کو آزاد رہنے کا حق نہیں ہے تو اس آزادی کے دھوکے والی زندگی بھی ہم کو نہیں چاہیے، پھر ہم کو قید خانہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ جہاں ہمارے جسم بھی مقید ہو جائے، لیکن ہم خیالات کی آزادی چھین جانے، نفسیات کی آزادی کے چھین جانے، روحانیت کی آزادی کے چھین جانے، زندگی کے مقصد کی آزادی کے چھین جانے کے بعد اب جسم کی اس آزادی کا کوئی معنی نہیں جانتے۔ گویا کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ خلقت ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ اور زندگی کے ہر مرحلے میں آزادی چاہتا ہے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو آزاد پسند کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ صرف ان انسانوں کے ساتھ ہے جو واقعی انسان ہیں، جو حیوان بن گئے ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہوتی۔ وہ اس فطرت کو لوز کرنے کی وجہ سے حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایسے انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ چوپائے سے بھی بدتر ہے، یہ میری پیدا کردہ تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نجاست سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ نجاست ہے، بدترین خلقت ہے، نجاست ہے۔ کون؟ جو حیوانی سطح پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان تو اپنی ضرورت کر کے اطمینان کر لیتا ہے، ضرورت پوری کر کے اطمینان کر لیتا ہے، اپنی ضرورت کے بقدر کسی دوسرے کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ درندہ ہے تو اب اس کو چیر پھاڑ کرنا ہے، دوسرے چوپائے ہیں، بھوک لگے گا تو وہ تو حرام حلال اس کی تمیز نہیں کرے گا، وہ کہیں سے بھی منہ مار لے گا، لیکن وہ کتنا کرے گا؟ شیر بھی شکار تب کرے گا جب اس کو بھوک لگے گی، جانور بھی اتنا ہی چرے گا جتنی اس کو بھوک ہوگی، اس سے زیادہ پھر اس کو دو بھی تو نہیں کھائے گا۔ لیکن انسان جب حیوانیت پہ اور درندیت پہ آتا ہے اور اپنی فطرت سلیم کو کھو دیتا ہے تو پھر انسان ظالم بنتا ہے، پھر رکتا نہیں، پھر اس کو ہر دن اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ جو ڈھیر آلریڈی لگا ہوا ہے، جو برسوں کے اس کے جو ہے نا سروائیول کے لیے کافی ہے، اس کو بھی پھر 2 سے 4 اور 4 سے 10 اور 10 سے 100 کرتے یہ تھکتا نہیں، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو ایک جنون سوار ہوتا ہے سرمایہ داری کا، اور پھر اس میں یہ اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ پھر پوری انسانیت کو سر قلم کیا جائے، سرکوبی کیا جائے، لاکھوں لوگوں کو سولی چڑھایا جائے، لاکھوں بے گناہوں کو بے وجہ موت کے گھاٹ پہنچا دیا جائے، اس پہ ان کو کوئی قلق نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا، کسی قسم کی ناگواری نہیں ہوتی، بلکہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از فائٹ فار سروائیول، اپنی سروائیول کے لیے ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، پھر انسان زمین پہ جو فساد پھیلاتا ہے وہ کسی بھی کوئی دوسرا حیوان نہیں پھیلا سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ انسان پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، سب سے گھٹیا مخلوق ہو کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال مراد اصل یہ ہے کہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، آزادی اس کا حق ہے، اور آزاد رہنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پورا اختیار دیا ہے۔ جب کبھی بھی انسان سے اس کی آزادی سلب کی جائے تو پھر ہر انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے، تقاضا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس غلامی کی روش کے خلاف آواز اٹھائے۔ جو نہیں اٹھاتا تو پھر وہ حیوانی سطح پہ، اور پھر انسان جو حیوانی سطح پہ جاتا ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر بنتا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، جیسا کہ ہم لوگ بارہا قرآن میں، صحیح حدیث میں بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں اپنی روح میں سے پھونک دیا تو سب نے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس حکم کی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کے سامنے کیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا تھا، ابلیس نے انکار کیا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ جب میں نے حکم سب کو کیا تھا کہ فرشتوں کی جماعت ہے اور ابلیس بھی اس میں موجود ہے اگرچہ جنات ہے، تو ابلیس نے جواب دیا تھا کہ چونکہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اپنی عقل لگائی اس نے اور کہا کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوا، سڑے ہوئے کھنکھناتے مٹی کے گارے سے بنا ہے۔ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہتے ہیں، ایسی خلقت کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان میں سے کچھ تو جا کے زمین پہ قتل و غارت کرے، فساد مچائے۔ ہم آپ کی تسبیح اور تمجید کرتے رہتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، یہ تو نافرمانی کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا
کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور ابلیس سے پوچھا تھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ، تو اس نے جواب دیا کہ میں بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اور اس کا اصل ایک وجہ اور بھی تھی جس کو اس نے اس وقت زبان پہ نہیں لایا، لیکن کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں، اور یہ تو ابھی بنا، ابھی کا ابھی، اس کو یہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی عبادت، اپنے اعمال پہ بھی اس کو تکبر تھا۔ میرا مطلب بزرگوں، دوستوں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا اور کہا کہ نکل جا یہاں سے پاجی مدعو، تجھ کو شایع نہیں کہ میرے پاس کوئی تکبر کرے۔ میں نے حکم کیا ہے تو اللہ کی حکم کی حکمت جاننے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ سمجھا دے اپنی حکمت تو بات الگ ہے، آپ اللہ سے پوچھ نہیں سکتے پہلے اپنا حکم کا حکمت سمجھا دیجئے تو ہم عمل کر لیں گے، نہیں، بندہ تو ہوتا ہی وہی ہے، جو حکم کریں گے مانیں گے۔ اللہ انسان، سارے کے سے انسان و جنات یہ بندے ہیں، اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ تو نکل جا یہاں سے پاجی مردود، تجھ کو شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے۔ تو ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ ہم کو میری عبادت کا کچھ صلہ تو دیجیے۔ تو کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہا کہ مجھ کو اس دن تک کے لیے مہلت دیجیے جس دن آپ آدم اور اس کی اولاد کو دوبارہ جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیا۔ اس نے کہا کہ جس آدم کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے جا رہے ہیں، اب تک ہم آپ کے برگزیدہ تھے، اب مردود ہو گئے۔ وجہ بنا یہ آدم، نہ آدم بنتا نہ یہ دن ہم کو دیکھنا پڑتا۔ اب جس آدم کی وجہ سے وہ نکالے جا رہے ہیں، حالانکہ مردودیت اس کی خود کی تھی، آدم کی خلقت کا کوئی دخل نہیں تھا، اس نے خود اپنی شرارت سے اللہ کا حکم کا انکار کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، لیکن آدم سے اس نے جو بغض رکھا، یہ بنا اور مجھ سے میرا اسٹیٹس چھین لیا گیا، میرا پوزیشن اس کی وجہ سے ڈاؤن ہوا۔ اب جس آدم کی وجہ سے ہم نکالے جا رہے ہیں، اس آدم اور اس کی اولاد کو ہم جنت میں جانے دیں گے نہیں، ہم اس کے سیدھے راستوں میں بیٹھیں گے اور اس کو دائیں اور بائیں سے بہکائیں گے، اور ان میں سے اکثر کو آپ نافرمان پائیے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس کی اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا جا، جس کو بہکا سکے بہکا لے، لیکن جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے، اول تو اس پہ تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر ان سے نافرمانی ہو بھی جائے تو جب بھی وہ توبہ کریں گے میں ان کو معاف کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ شیطان، وہ عزازیل، وہ ابلیس اپنے کیے ہوئے اس وعدے کے مطابق ہر زمانے میں کار فرما ہے، تیزی سے اپنی مہم کو آگے بڑھا رہا ہے۔ انسانی تہذیب اور انسانی تمدن جیسے جیسے دنیا میں ترقی کی، انسانوں کے جو ہے بڑی بڑی آبادیاں تیار ہوئیں، شہریں تیار ہوئے، شہرائیں تیار ہوئیں، تو شیطان نے بھی جو ہے اپنا کام تیزی میں لایا۔ کسی زمانے میں شیطان اپنا کام سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب شیطان بنفس نفیس ظاہر ہو کے تو ہمارے سامنے نہیں آتا، اپنے چیلوں سے کام کراتا ہے۔ اس کے چیلوں میں سے جنات میں بھی ہیں اور انسان میں سے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، انسانوں میں سے بھی جناتوں میں سے بھی، دونوں جگہ اس کے دشمن موجود ہیں۔ اور یہ سارے دشمن کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو ابلیس کے چیلے ہیں۔ یہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو، ہے نا؟ اور حکم کیا گیا ہے کہ ان شیطان کے اعلیٰ کار سے، ان شیطان کے چیلوں سے لڑو، ان کے خلاف جو ہے مجاہدہ کرو۔ یہی اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ جو زمین پر شیطان کا اعلیٰ کار ہوتا ہے
انسانی شکل میں، اسی کو قرآن میں طاغوت کہا جاتا ہے۔ طاغوت قرآن کی وہ اصطلاح ہے جو قرآن میں 8 جگہ آئی اور ہر جگہ اللہ کے مقابلے پہ آئی۔ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کر کے جو اللہ پہ ایمان لائے گا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو اس سے چھوٹنے والا ہے۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر جگہ جو فزیکل ہم کو عملی جد و جہد کرنا ہے، اس عملی جد و جہد میں جو ہمارا اصل سامنا ہونا ہے، اصل جو ہم کو جس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے، ریزسٹنس دینا ہے، مزاحمت کرنی ہے، اپنا پروٹیسٹ اللہ کی بارگاہ میں درج کرنا ہے، وہ سارا کا سارا ہر وقت کے طاغوت، ہر زمانے کے طاغوت، ہر علاقے کے اعتبار کے طاغوت کے خلاف ہے۔ یہ طاغوت ہی جو ہے نا فزیکل فارم میں آپ کے اور اللہ کے بیچ میں آ کے حائل ہوگا، ورنہ شیطان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے۔ نفس بھی اپنے اندر کی ایک محسوس لیول کی چیز ہے۔ انسان کا جو عملی دار و مدار ہے، آپ دیکھیے، وہ محسوسات پہ نہیں ہے، احساسات پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی اقدام پہ ہے، جس کا اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور چاہے وہ شیطان ہو یا نفس ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے خلاف انسان عملی اعتبار سے کوئی اپنا عمل درج نہیں کرا سکتا۔ شیطان کے خلاف آپ کیا کریے گا؟ دعا کریے گا اللہ سے، دیٹس اٹ۔ اللہ سے شیطان کی پناہ کے لیے دعا کے علاوہ انسان کو کوئی عمل نہیں دیا گیا، دعا کرنا ہے۔ اور نفس تو اپنے اندر کی ہے، اس نفس کو مسلمان بنانا ہے آپ کو، اس کا طریقہ بتایا گیا اسلام میں کہ یہ مسلمان کیسے ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ اس پہ جب ایمان کی لگام ڈال دی جاتی ہے نا، نفس کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ نفس کبھی کیل آف ہوتا ہے۔ یہ جو صوفیہ سکھا رہے ہیں، آ جائیے ہمارے خانقاہ میں، آپ کو فرشتہ بنا دیں گے، آپ کے اندر کا نفس نکال کے باہر کر دیں گے۔ یہ اچھا شکتی جب تک آپ کے اندر رہے گی نا، ہم جب تک رہے گا تب تک آپ اللہ سے نہیں جڑ سکتے، آپ حقیقی آپ کو جو ہے ہدایت حاصل ہوئی نہیں ہوگا، معرفت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پہلے میرے پاس آنا پڑے گا، آئیے ہم آپ کو وہ اعمال میں اس حل میں رکھ کے آپ کو جوتیں گے، جس سے کیا ہوگا، آپ کا سارا نفس نکل کے باہر چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں گے نا، آپ کو ہدایت ملے گی۔ یہ سب صوفیوں کی حرام خوری ہے، اس کا قرآن، حدیث، سیرت، حقیقت، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ نفس کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ نفس کو قابو کرنا سکھایا اسلام، نفس کو مسلمان بنانا سکھایا اسلام، اس پہ لگام ڈالنا سکھایا۔ ایمان کی لگام ڈال کے رکھو اس کے اوپر، وہ قابو میں رہے گا۔ وہ ایمان کی لگام کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ جو رب حکم کرے بس اس کو کر ڈالو، بلا دریغ، بنا چو چرا اس کو کر ڈالو، تو تمہارا نفس بھی مسلمان رہے گا، اور تم وہ کر رہے ہوگے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے۔ اگر حکم کی یہ لگام کمزور پڑی، حکم کا احساس اس کے اندر سے اگر کم پڑا، حکم کی اہمیت اگر اس کی زندگی میں کم ہوئی، تو اب یہ نفس تمہارا بے لگام ہو جائے گا، شریر ہو جائے گا، اور پھر تم کو مقصد حیات سے بھی دور لے کے چلا جائے گا، پھر حیوانی سطح پہ تم کو لے کے چلا جائے گا، کہ انسان خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مجھے ظالم ہوگا، کہ اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہا ہو، اپنے جسم پہ بھی ظلم کر رہا ہو، اپنی زندگی کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہو، چاہے جائے کہ پھر باقی انسان اور باقی دنیا کے جو ہے نا حیوانات پہ ساتھ کیا ہوا ظلم کا پھر تو کوئی خاکہ ہی نہیں بچا جو وہ اپنی ذات کا ظلم کو بھی ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فرقان میں فرمایا ہے کہ جب انسان حیوانی سطح پہ گر جاتا ہے، جب مقصد حیات اس سے لاسٹ ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کی لگام اس وقت چھوٹتی ہے نا،
تو پھر اللہ تبارک اس کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں کہ اس کو اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ غافل کر دیتے ہیں، یعنی تم کو تم سے بھی غافل کر دیں گے. جانتے ہوگے کہ اس کام کے کرنے سے میرے جسم کا بھی نقصان ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی خواہشات لذت کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے، جتنے نشہ دنیا میں ہو رہا تم دیکھ لو، کیا نشہ کرنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی کرتے ہیں. یہ اس سطح پہ پہنچ گئے کہ کوئی حیوان بھی ایسا نہیں ہوتا نا، جتنے دنیا میں حیوان دیکھو گے نا، اگر اس اول تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ٹرین کر کے بھیجتا ہے، یہ پتا کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے. وہ سونگ کو پہلے ٹرائل کرے، اور جو اس کو کھانا ہے نا، دنیا کی طاقت پھر جو ہے جو نہیں کھانا ہے اس کے منہ میں ڈال نہیں سکتی، وہ لے گا ہی نہیں. وہ سونگ لیا، ریجیکٹ کر دیا، وہ کھائے گا نہیں کسی حال میں، چاہے کتنا بھوکا ہو. میرے محترم بزرگوں دوستو، لیکن انسان جب مقصد حیات سے پیچھے ہٹتا ہے تو حیوانی سطح سے بھی نیچے جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ پھر اپنے ساتھ بھی جو ہے نا ظلم کرتا ہے. اپنی آزادی کو بیچ کے وہ فخر کرتا ہے. کون کتنا زیادہ اپنے آپ کو دنیا کا جو ہے نا غلام بنایا ہے، دنیا کے شیطانوں کا، طاغوتوں کا اعلی کار بنایا ہے، اور کتنی اپنی آزادی بیچی ہے اس نے، اس پہ فخر کرتے ہیں لوگ. نشہ کرنے والے فخر کرتے ہیں کہ تم نے کون سا نشہ کیا، بس اتنا ہی، ہم تو اس سے بھی آگے کا نشہ کیے. نشہ کرنے والوں کی مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے، تم نے یہ والا نشہ کیا، میں نے تو سانپ کو اپنی زبان پہ ڈسوایا بھی ہے. یہاں تک چلے جاتے لوگ. میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نفس اور شیطان، تو نفس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس کو مسلمان بنانا ہے، اس کو قابو میں رکھنے کا حکم کیا ہے. اس کے لیے اعمال کا امتحان کا سلسلہ، نفس کا کھینچاؤ دوسری طرف ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ڈر کی وجہ سے بندہ یہ کرے جو اللہ نے حکم کیا ہے. یہی ہے اصل ایمان. اس کے مقابلے پہ اگر انسان اس کا انتظار میں ہے کہ میرے اندر سے جب نفس ختم ہو جائے گا تب ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پہ کر سکیں گے، تو نہ کبھی تم فرشتے بن سکتے ہو، نہ بنو گے، اور نہ کبھی پھر تم کو اس کی توفیق ملے گی کہ تم اعمال کرو جس کے تم ذمہ دار بنائے گئے. یہ دھوکہ پڑ جاتا ہے انسانوں کو. ایک دھوکہ انسان کو یہ بھی پڑتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو قادر و مطلق ہے، ہر پل ہر آن سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ نے سب کچھ طے کیا ہوا ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو میرے کرنے سے اور تمہارے کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی کرنے سے کیا ہوگا؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، کسی کو آزاد کسی کو غلام کیا گیا، کسی پہ ظلم کیا گیا، کسی کے ساتھ انصاف ہوا، کسی کو دیا گیا، کسی سے چھینا گیا، جو کچھ بھی ہوا سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا. کوئی ظالم بادشاہ آ گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی اگر انصاف پرور آیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تم نے کچھ اچھا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم سے کچھ برا ہو گیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. گویا کہ انسان اس طریقے سے اپنی پوری ذمہ داری سے جو ہے فارغ ہو جاتا ہے. میری پھر کوئی ذمہ داری نہیں. پھر وہ انسان سارا عمل سے بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے رخصت ہوا انسان. عمل کی پھر کیا ضرورت، اور اپنی تمام ذمہ داریوں سے جو ہے نا پھر غافل ہو جاتا ہے. اس کے آنکھ کے سامنے، اس کے اندر کا نا جو ہے نا اس کی ضمیر اس کو ٹٹولتی رہتی کہ کیوں نہیں اس غلط کے خلاف آواز اٹھاتے ہو. یہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی تباہ کر رہا ہے. اگر تم کو آخرت کا بھی شعور نہیں ہے تو دنیا کے لیے ہی تو آواز اٹھا لو. لیکن اس کا عقیدہ، اس کا یہ غلط عقیدہ اس کو اوپر اٹھنے نہیں دیتا. اگر میں نے آواز اٹھائی تو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی مرضی الگ شے ہے اور اللہ کی رضا الگ شے ہے. بے شک اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تم سے کچھ اعمال دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتا ہے. تم جب صحیح رد عمل دو گے تو اللہ اس پہ راضی ہوگا. دنیا تو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، سو یہاں تو حالات اچھے برے آئیں گے. تقدیر کا یہ غلط سبق پڑھا کے انسان کو پھر جو ہے عمل سے پوری طریقے سے فارغ کرا دیا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ابلیس تو اپنے اعلی کار کے ساتھ دنیا میں اپنا یہ نظام ہر زمانے میں چلا رہا ہے، اور اس کا نظام
اور اس کا جو مشن ہے وہ پوری طریقے سے ہر زمانے میں جو ہے کامیاب ہے۔ انسانوں کا بڑا جمگھٹا، جیسا کہ اس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان میں سے اکثر کو نافرمان پائیے گا، تو آپ دیکھ لیں کہ واقعی اکثریت ہر زمانے میں شیطان کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنستا ہے۔ اور وہ جال کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء صلوات والسلام کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا، زندگی کا ایک مقصد، زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی کا ایک مقصد دیا ہے۔ جب انسان اس کو بھول جاتا ہے تو پھر شیطان کے اعلی کار انسان پھر اس کو اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں، پھر یہ انسان ایک بیٹری کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور ماڈرن سائنس میں، مینجمنٹ میں اس کو ریسورس کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئلہ ایک ریسورس ہے، اے سورس آف پاور، پیٹرول ایک سورس ہے، سورس آف انرجی، ایسے انسان بھی ایک ریسورس ہے، سورس ہے کس کا؟ کام کرانے کا، فیکٹریوں میں، کھیتوں پہ، اپنے محکموں میں۔ چاہتے ہماری ہوں گی، مشن ہمارا ہوگا، ہدف ہمارا ہوگا، اور اس میں کام کون کریں گے؟ تو یہ انسان کریں۔ انسانوں کو دنیاوی اعتبار سے جو ہے منظم کر کے، ان کو تربیت کر کے، ہر زمانے میں ابلیسی نظام نے جو ہے نا ان کو اپنے لیے استعمال کیا۔ اس میں انسان کا اول تو خود اپنا جرم ہے کہ اس نے اپنا مقصد چھوڑا۔ ہدایت کی وہ روش، انبیاء کے طرف سے آئی ہوئی جو نشانی اور کتاب اور روشنی اور ہدایت، اس کا انکار کیا، تو پھر اس کا نتیجہ ہوا کہ پھر وہ جا کے بن گئے ظالموں کے بندے، طاغوت کے بندے۔ میرا محترم دوستو، اور جس طریقے سے یہ طاغوتی نظام اس زمانے میں دنیا میں اپنی جڑ پھیلایا ہے اس نے، اور جتنا مستحکم اس زمانے میں ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پوری انسانی تاریخ میں دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جس قسم کی غلامی اس وقت ہے کبھی بھی نہیں رہی۔ غلامی کا پینیٹریشن انسانوں کے جو ہے نا زندگی میں جس لیول تک اس وقت آ چکا ہے کبھی بھی نہیں رہا، کہ انسان سوچنے کا بھی اس وقت جو ہے سوچنے سے بھی محتاج کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب میں آپ کے جو جتنے وہ آتے ہیں اس کے پیچھے جو الگوریتھم چلتی ہے، جتنے بھی یہ ہے یہ سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں، سب کے پیچھے الگوریتھم چل رہا ہے۔ اب جو ایک ڈھرے پہ ہے بس اس کو اسی ڈھرے پہ چلایا جاتا ہے، بس اس کو اسی کے مزاج پہ دکھایا جاتا ہے، یہاں تک وہ پختہ کیوں دوسرا نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ دوسرا دیکھو گے تو تمہارے اندر ایک تحقیق کا جذبہ پیدا ہو۔ نہیں، بس تم ایک ہی روش پہ چلتے رہو اور اپنی سروس، اپنی زندگی طاغوت کو دیے رہو، ظالموں کو دیے رہو، حکمرانوں کی ماتحتی میں تمہاری زندگی گزر جائے، اس سے اوپر اٹھ کے کچھ تم کو دکھے ہی نہیں۔ سیچوریٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کی تھنکنگ کیپیسٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے، کل آف۔ یہ سارا میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، کیسے بنی؟ یہ کام کیا کر رہی ہے کہ انسانوں کو ذہنی مفلوج کیا جاتا ہے اس سے۔ کھیل اتنا بڑا ایونٹ کیوں ہو گیا؟ یہ اولمپک اتنا بڑا ایونٹ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ بندر کے جیسے کچھ تو اچھل رہے ہیں، کچھ چیتے کے جیسے دوڑ رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ حیوانوں والی صفت، اور اس کو گولڈ میڈل، سلور میڈل، اور اس پہ ملک کا صدر حکمران بولتا ہے کہ اس نے میرا سر اونچا کر دیا، کہ فلانے نے گولڈ دلا دیا۔ کیوں اتنا اپریشیٹ کیا ہے؟ کیوں ان کو اسٹار بنایا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اپنا بچہ کو بھی ایسے ہی بناؤ؟ اس ڈھرے پہ ڈالو، کیونکہ ہم کو ایسا سلیو چاہیے جو سلیو اپنا رسپانسبلٹی ادا کرنے کے علاوہ دوسرا دنیا زندگی میں کوئی امنگ نہیں رکھے۔ اور رسپانسبلٹی کس کے لیے ہوگی؟ میرے لیے، صرف ہم کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرے، اسی پہ فخر بھی کرے۔
اور کبھی اپنی ذمہ داری پورا ادا کرنے میں کمی رہ جائے نا، تو اس لیول کا اس کے اندر ڈیووشن ہونا چاہیے کہ اس کو رونا آئے کہ میڈل ہم سے مس ہو گیا، رونا آ گیا۔ اور عوام کو بھی سکھایا جائے گا کہ اس کے ساتھ تم بھی رو کہ تمہارا ہیرو وہاں جا کے ہار گیا۔ لوگ کانڈولنس دے رہے ہوں گے، 10 لوگ 20 لوگ کھیل رہے ہوں گے گراؤنڈ میں، اور 20 لاکھ لوگ تالی بجا رہے ہوں گے، اپنا وقت، صلاحیت، مال سب خرچ کر کے۔ اس کے بعد ان کے فینس فالوورز میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، اسٹیڈیم کے اندر بھی اور باہر بھی۔ یورپ میں تو جب کبھی فٹ بال میچ ہوتا تھا تو شہر میں رائٹس بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا اس احساس کو اس لیول تک لے جایا گیا ہے کہ ایک کلب کا ماننے والا دوسرے کلب کے لوگوں سے جو ہے نا فائٹ کرے گا۔ آپ سوچو کس لیول کا حیوانیت ڈال دیا گیا ہے کہ مقصد سے کتنے دور، اور شیطان اور شیطانی نظام کو اپنے یعنی ہمارے نسوں میں کس لیول تک پینیٹریٹ کر دیا گیا کہ ہم خود سے ہی ان کی چاہت، ان کا پسند، ان کے مشن، ان کا جھوٹا جو ہے نا جو ٹارگٹ زندگی میں دیا گیا ہے، ایمبیشن دیا گیا، اسی میں ہم خوش ہیں، ہم ڈیووٹ کر چکے ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ یہ کلبز کے فائٹ میں، رائٹ میں، یورپ میں لوگ مر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سب ہوتا ہے جب انسان اپنا مقصد چھوٹتا ہے، تو پھر ابلیسی نظام اس کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے، خواہ وہ اسکول کالج ہو، وہ مدرسے ہوں، وہ خانقاہیں ہوں، وہ دینی ادارے ہوں، یا دنیاوی جو ہے نا کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، ہر جگہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی سے لے کر آپ کے شہر کی چھوٹی سی منڈی کیوں نہ ہو، آپ خود اپنے کھیت پہ کام کرتے ہو یا کسی بڑے جو ہے نا ایگریکلچر انڈسٹری کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہو، ایسا نظام اس نے بنایا ہے کہ آپ کے سامنے سے اگر مقصد حیات گم ہوا تو پھر وہ آپ کو پوری طریقے سے استعمال کرے گا، جس سے آپ کی دنیا کی زندگی بھی برباد اور آخرت میں خالی ہاتھ۔ قربان جائے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ، انہوں نے جو ہے اس ابلیسی نظام کو اس زمانے میں پہچانا۔ حالانکہ روایتی جتنے علماء کرام ہیں، دینی جتنے رہبر تھے، وہ نہیں پہچان سکے، وہ نہیں جانتے تھے چل کیا رہا۔ ابلیس نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ اپنے اس وعدے میں کس طریقے سے کار فرما ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس جس کا ہاتھ یہاں بند گیا اس پہ شیطان آ گیا، جس کو ہم نیچے کر دیے وہ بچ گیا۔ وہ علم کلام کی وہ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں جو ہے نا الجھ کے رہ گئے، اور اسی میں سارا عمل بالمعروف نہی عن المنکر، اسی پہ سب کچھ انہوں نے مجاہدہ کر لیا، اسی پہ جو ہے نا تکفیر کر لی، اسی پہ جو ہے نا مال جان خرچ کر لیا، اسی پہ سارا مجھے محنت ان کی فوکس، پورا دین فوکس ہو کے رہ گیا، اور اصل حقیقت جو تھی وہ گم ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اس کو پہچانا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے مذہب کا کفن، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر عصبیت کو ختم کر کے حق کی بنیاد پہ انسانوں کو ایک کیا تھا، للہیت کی بنیاد پہ سب کو ایک کیا تھا، ان کو ایک قبلہ دیا، ایک کتاب دی، زندگی کا ایک مقصد دیا، کہا کہ فطرت کے اعتبار سے تو تم قبیلے میں ہو سکتے ہو، لیکن کسی قبیلے کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی، کسی قبیلوں کو کسی قبیلے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی بڑائی پہ حاصل نہیں ہو سکتی، سوائے تقویٰ کے۔ تقویٰ کی بنیاد پہ جو چاہے اللہ کے یہاں سربلند ہو جائے، سرخرو ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہی قبائلیزم، یہی ٹرائبلزم، یہی جو ہے علاقائیت ایک بڑی شکل جب اختیار کیا تو اس کا نام لیا گیا نیشنلزم، نیشنز بن گئے۔ نیشن کیا ہے؟ قبیلے کا ہی ایک بڑا شکل ہے، سماج کا ایک بڑا شکل ہے جو نیشن کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو،
انہوں نے پہچانا اور کہا کہ شیطان اپنے اعلی کار کے ساتھ اس زمانے میں نیشنلزم کا جو ہے نا بت لے کے آیا ہے، اور ہر انسان کے سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نگر۔ جب لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں یہ ظالم بادشاہ ہے، اس کے سامنے تو ہم کھڑے نہیں ہوں گے، تو ریولیوشن شروع ہوئی، چاہے انڈیا ہو چاہے فرانس ہو، پورے یورپ میں چینج آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرا لے آؤ فارمولہ، تو شاہی ہٹا دو، ظالم بادشاہ پہلے پاور کس کے پاس ہوتا تھا؟ تو ایک سلطان ہوتا تھا، ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ظلم کرتا تھا، فرعون، نمرود۔ نہیں، اب ایک نہیں ہوگا، کیا کرو پاور کو ڈیلیگیٹ کر دو، چھوٹے 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 ہر لیول پہ بنا دو۔ یعنی کیا ہے، کینڈیڈیٹ میرے ہوں گے، سلیکشن آپ کر لیجئے، اور ہر کینڈیڈیٹ کو پاور کتنا دینا وہ میرا کنٹرول ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کنٹرول کس کا ہے؟ ابھی بھی ابلیس کا ہی ہے۔ یہ جمہوری نظام اصل وہی شیطانی نظام، وہی شاہی ظالمانہ نظام ہے جس کو ایک فرد سے نکال کر بہت سارے گروپ آف فرد میں جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ اب اس کو کیا انسانوں نے ہڑپ کر لیا، اس کو ایسا ہضم کیا ہے اور ایسا وہ سوٹ کر گیا ہے ان کو کہ اگر ان کے خلاف اگر بولا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ شرک ہے، یہ واپس ویسا ہی شرک ہے جیسا جو ہے کوئی کہتا تھا کہ فرعون کی جائے، تو یہ ویسا ہی شرک ہے کہ کہا جائے فلاں ملک کی جائے، تو کہتا تھا دیکھو کیسی بیہودہ بات کر رہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، جس ملک میں رہتا اسی کے خلاف بول رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شیطان کا فریب ہے، اس نے کام کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے ابلیس کا نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ یہ سارا غلامی کا سسٹم کس کا لایا ہوا ہے؟ ابلیس کا لایا ہوا، اور ہر زمانے میں تھا، اس زمانے میں آ کے بہت مستحکم ہو گیا، گلوبلائز ہو گیا ہے۔ آپ کے شہر کے ایک حصے میں اگر کوئی میونسپل کارپوریشن ہے، وہاں بھی اگر میئر کا سلیکشن ہوگا نا، الیکشن ہو، تو اس کا کینڈیڈیٹ بھی وہ سلیکٹ کر کے دے گا۔ کینڈیڈیٹ یہ چند ہوں گے، ووٹ ان کینڈیڈیٹ پہ آپ ڈال لیجئے، لیکن وہ سارے کینڈیڈیٹ جو اس نے چوز کر کے دیا ہے ان سے پہلے ہی سانٹھ گانٹھ ہو گئی ہے، ان سے عہد نامہ لکھوا دیا ہے، قانون کس کا مانو گے، حکم کس کا مانو گے، کہا جی آپ کا مانیں گے، بس ٹھیک ہے آپ ہی لوگ ایلیجیبل ہو۔ اب آپ الیکشن لڑتے رہو، جھنڈا ڈھوتے رہو، ایک دوسرے کو سے لڑتے بھی رہو اور خوشی بھی مناؤ کہ میرا کینڈیڈیٹ جیت گیا، لیکن راج تو اسی کا چل رہا ہے، بات تو اسی کی چل رہی ہے، مشن اسی کا چل رہا ہے، سسٹم اسی کا ہے، انٹرسٹ اسی کا ہے۔ یہ پارٹی بدلتی رہے گی، جھنڈے بدلتے رہیں گے، کینڈیڈیٹ بدلتا رہے گا، کام اسی کا چل رہا ہوگا، کس کا؟ ابلیس کا۔ سمجھنا ہے ہم لوگ کو، پھنسے ہوئے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فلاں شخص فلاں نماز میں نہیں آیا، اس کو ہم لوگ جرم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی نماز میں نہیں آنے کے لیے زمین پہ جس نے فساد پھیلایا ہے، جس نے ڈسٹریکشنز رکھے ہیں، جس نے اس کو جو ہے نماز سے آنے کے لیے نہ آنے کے لیے مجبور کیا ہے، اس کو لالچ دیا ہے، اس کو خریدا ہے، اس کی سوچ فکر تک پہ بھی اٹیک کیا ہے، اس کے عقیدے بھی بدلے ہیں، اس کے تصور میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس غلام سے اس کا آقا راضی، اللہ بھی اس سے راضی۔ تو کہہ رہا میرا آقا تو فلاں، ابھی تو ہم اس کے چونکہ ڈیوٹی میں ڈیوٹی آورس میں ہے، لہٰذا ہم نماز کو نہیں جا سکتے۔ تو جو وجہ ہے نا، جو وجہ کریٹ کر رہا ہے گناہ کا، دنیا میں سارا فساد، ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ عصمت ریزی ہو گئی، فلاں کی عزت اچھل گئی، فلاں کا مال لوٹ لیا گیا، فلاں کی ناحق قتل کر دیا گیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے، اصل وجہ کون ہے جو یہ سب کچھ پروموٹ کر رہا ہے اندر اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان کرے گا یہ کام۔ اس کے مقابلے پہ اسلامی نظام جب آتا ہے نا، تو وہ بھی صرف ظلم
اور گناہ کے شد باب پہ کام نہیں کرتا ہے کہ صرف اس کی سزا دے کے بات ختم، نہیں، اس کے وجہ پہ کام کرتا ہے کہ زنا کیوں ہوتا ہے، تو وہاں جا کے اس کو وجہ کو ختم کر دو۔ چوری کیوں ہوتی ہے، ہاتھ کاٹنے سے مسئلہ نہیں ہوگا ختم، چوری کی وجہ جا کے ختم کرو کہ انسان چوری کرنے پہ کیوں مجبور ہوتا ہے، ایک چور دوسرے چور پہ فخر کیوں کرتا ہے، یہ پیشہ کیسے بن جاتا ہے، اس وجہ پہ اسلام کام کرتا ہے کہ جو دیکھو الحمدللہ افغانستان ہمارے سامنے مثال ہے، دنیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جب سے انہوں نے سنبھالا ہے کہ کس طریقے سے تبدیلی آئی ہے، وہاں ہر سیکشن میں جتنی بھی سماجی برائیاں تھیں ہر اعتبار سے جو ہے نا جو انہوں نے اس پہ قابو پایا، اور ایسی زبردست جو ہے نا ہر قسم کی برائی اور گناہ پہ جو ہے نا کنٹرول کیا ہے، کمی آئی ہے کہ دنیا حیران ہے۔ شیطان سمجھاتا ہے کہ دیکھو اسلام زیادہ کرو گے نا تو بھوکے مر جاؤ گے، قرآن میں بھی ہے کہ شیطان تم کو بھوک اور غریبی کا ڈر دلاتا ہے، لیکن میرے پیارو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب نہیں تھا اور اب الحمدللہ وہ لوگ کس حالت میں بہتر ہے، دنیا بول رہی ہے کہ ان کا پہلی بار دنیا حیران ہے کہ ان کا اکنامی کیسے اوپر جا رہا ہے، اس رفتار سے جا رہا ہے کہ لاسٹ ایئر کا رپورٹ تھا کہ دنیا میں یعنی گین کے اعتبار سے لیڈنگ پوزیشن پہ تھے، نمبر 1 پوزیشن پہ اکنامک گروتھ میں تھے، وہ ہائیسٹ اکنامک گروتھ۔ وجہ کیا؟ سود ختم کریں گے، ظلم ختم کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو اس وجہ کو ہم نہیں سمجھ رہے، جو وجہ کریٹ کر رہا اس کو مجرم نہیں سمجھتے، نماز چھوڑ دیا اس کو مجرم سمجھتے ہیں، ہے بھی مجرم، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا اس سے بڑا مجرم وہ نہیں ہے جو کروڑوں لوگوں کی بے نمازی کی وجہ بنا ہوا ہے؟ اس کو تو ہم پھر اپنے لیے بلیسنگ سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ جو ہے نا پوری جینے مرنے کا وعدہ کیے ہوئے، تو پھر ان گناہوں کا پھر تذکرہ کرنے کا بھی کیا مطلب ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کسی شخص نے کسی شخص کے جا کے قتل کر دیا، ٹھیک، اور پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا کیوں کیے، تو کہا کہ بھائی میرا تو کچھ نہیں تھا، ہم کو 5,000 روپیہ ملا تھا، ہم کانٹریکٹ کلیئر ہے، کانٹریکٹ لے لیے تھے، ہم مار دیے، ہم کو کچھ نہیں پتہ۔ تو اس سے پوچھا جاتا نا بھیجا کس نے تھا، کس نے پیسہ دیا، بات ختم ہو جاتی تھی کہ یہیں پر نہیں، بس ٹھیک ہے مارا اس نے، مارو اس کو سزا دے دو، جو بھی اس کا سزا ہے سزا دے دو، بات ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ نہیں، اس سے ضرور پوچھا جاتا ہے کس نے بھیجا تھا، کس نے پیسہ دیا تھا ان کو، پھر اس کے اوپر بھی کارروائی ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر اس پہ جو کارروائی ہوتی ہے تو پھر اس کا پورا کالا چٹھا دیکھا جاتا کہ تم نے اور کس کو دیا، اور کتنے جرم کا تم وجہ ہو، پیچھے بیٹھ کے کہا کہ کتنا تم نے گیم کھیلا، کرتے نہیں کرتا ہے، پوری انکوائری ہوتی ہے، اور پھر سب ملا کے اس کو سزا دیا جاتا ہے۔ تو ایک جو کانٹریکٹ گروہ کو سزا ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ ملتی ہے اس کو، کیونکہ یہ تو کتنوں کو کریٹ کیا کرنے کا وجہ بنتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں جو ظلم، بے حیائی، بے راہ روی، بے عملی، بد امنی پھیلی ہوئی ہے، تو ہر بد امن کو، بے راہ روا کو، بے بد دین کو تو ہم لوگ مجرم سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہے، جو اس کو انشور کر رہا ہے زمین پہ، اس کو پہچاننے سے اس وقت انسان، اسی لیے شیطان کہہ رہا ہے کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس میں ہوئے غلامی میں، اگر احساس بھی نہیں ہے اس کا، اس کا ریکگنیشن بھی نہیں ہے۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ پھر ایسے بندے نا اگر اسلام کا دم بھی بھریں، نمازیں بھی پڑھیں، تو ان کی نماز کیسی ہے بتائیں؟ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قیام، سجدہ، رکوع، جلسہ سب ہوتا ہے۔ کہا نہیں، جب انسان اس اعتبار سے غلام ہے، اپنی فکر، اپنا ایمبیشن، اپنی چاہت کے اعتبار سے غلام ہے، تو کہا کہ اب اس کی نماز بے قیام ہے، سجود ہی سجود ہے، رکوع ہی رکوع ہے، قیام نہیں ہے، یعنی کوئی اقدام نہیں ہے، یعنی اس کی اس نماز سے دنیا میں کوئی چینج نہیں آنے والا، کوئی پازیٹیوٹی اس میں سے پروڈیوس نہیں ہو سکتی، خود اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کر سکے گا یہ،
ہاں اس کو دھوکہ دلایا جائے گا، نماز کو ایسی بناؤ کہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرو، حالانکہ یہ خود بولنے والا مر جائے گا، اس کے بول پہ لاکھوں لوگ اپنی زندگی برباد کرتے ہوں گے، لیکن کبھی اس کا کانفیڈنس حاصل نہیں کر سکیں گے کہ میری نماز وہ بن گئی جس پہ ہم اپنا مسائل کو حل کرا سکیں، کسی کے نہ بننے۔ جب تم مقصد سے ہی انحراف کر چکے ہو تو اب نماز سے کون سا مسئلہ حل کرواؤ گے؟ نماز ملی تھی ڈیفینیٹلی مسائل کے حل کے لیے سب سے اہم ترین ٹول تھا، لیکن وہ مقصد جب ہٹ جاتا ہے تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونے گا۔ عزل اول سے پیدا نہ ہوئی، ہو سکتی کہیں پیدا بھی تو مر جاتی ہے یہ خام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کا ایسا بٹھایا ہوا جال ہے، سارا میڈیا ان کا، سارے نیوز چینلز، سارے پیپر میڈیا، سارا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا، جتنے اسکول کالج یونیورسٹیز، سارا سسٹم لٹریچر، انسان کا تربیت کا جتنا بھی نظام گاہ ہے، چاہے وہ مسجد مدرسہ خانقاہ کیوں نہ ہو، سب جگہ انہوں نے اپنا ایسا چھاپ، اپنا گرپ بنایا ہے کہ اول تو یہ کمی کا احساس لوگوں کو ہوگا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ غلام ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ آپ غلام ہو، غلامی سے باہر نکل جاؤ، کہا کہ الحمدللہ اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، کس کا غلام ہے؟ ہاں ہم سے کہا ایک شخص نے، 80 سال کے بوڑھے نے کہا کسی کے غلام نہیں، الحمدللہ سینہ تان کے جیے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ غلامی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کیا ابو جہل کا غلام اپنا کماتا اپنا کھاتا نہیں تھا؟ کیا اس کے گردن میں ہر وقت بیڑی لگی رہتی تھی؟ اصل غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے، نظریات کی غلامی ہوتی ہے۔ آزادی اس کی کہ اپنا خیال ہم اظہار کر سکیں، اس کی آزادی نہیں ہے۔ ہم سوچنے کے جو ہے نا اختیار نہیں رکھتے، ہم بولنے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ غلام ہیں۔ سماج میں غلط نہیں ہو رہا، آپ کچھ بول نہیں سکتے۔ تو یہ کمی تو اول تو سمجھ میں آتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنا جو نظام بنایا ہے وہاں سے اتنا زیادہ آپ کو سیٹسفیکشن لیول فیڈ کر دیا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا کبھی کسی انسان کو احساس ہو جاتا ہے، اس کی پیٹھ پہ ضرب پڑتا ہے، اس کی ذات پہ جب اس کو کبھی ظلم ہوتا تو اس کا احساس جاگتا ہے، غلط ہو رہا میرے ساتھ، میرا حق مارا گیا، تو اس کے اندر کبھی جوش آتا ہے، لیکن کہاں ملے گا اس کو؟ کوئی ساتھ دینے والا ہے؟ کون دے گا اس کا ساتھ؟ تو کیا ہوگا؟ تو مر جاتی ہے۔ پھر کچھ دن وہ آواز تو بلند کرنے کا کوشش کرتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، تو مر جاتی ہے، یا خام یا ایسے ہی اسی کیفیت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ریولیوشن نہیں کریٹ کر پاتا۔ وجہ کیا ہے کہ پبلک اوپینین اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آگے شیطان بول رہا ہے یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں طلا۔ انسان جب دنیا سے دل ٹوٹ جاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، تو مسجد کی طرف پلٹتا ہے۔ کہا کہ بہت کی اوروں کی چاکری، اب اللہ کو راضی کرنے کا چاہت ہے، تو مسجد مدرسہ خانقاہ، شیخ پیر ولی صوفی کی طرف رجوع کرتا ہے، حضرت ہم کون ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو صوفی و ملا کو بھی تیار کیا ہے ابلیس نے اس اعتبار سے کہ وہ آپ کے اندر سے جو ابھی ڈس سیٹسفیکشن ہے نا، وہ ڈس سیٹسفیکشن بھی ایک قسم کی علامت ہے کہ آپ اندر سے کہیں نہ کہیں جاگے ہوئے ہیں، کہیں ہے پہچان ابھی بھی صحیح اور غلط کی۔ وہ صوفی کہے گا میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، قضا اور قدر کا مسئلہ تم کو ایسا سمجھائیں گے نا کہ کہیں کوئی اعتراض بھی آئے گا نا تو تم کہو گے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جرم کر رہے ہیں ہم۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو گے تم کہ اللہ کی چاہت کے خلاف میرے دل میں چاہت آئی کیسے؟ ارے یہ ظالم جنہیں ظلم کیا ہے، چاہے وہ حکمران ہے یا میرے شہر کے لیول کا ہے یا میرے گھر پہ کسی نے کیا ہے، جو بھی ہوا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ظالم بادشاہ بھی تو ذل اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو میرے دل میں آئی بھی بات کیسے کہ اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے؟ وہ استغفار کرے گا بیٹھ کے۔ یہ ہے صوفی و ملا، ٹھنڈا کر دیں گے آپ کو اندر سے۔ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں تھا علم کلام۔
چونکہ ادھر مشرق کے لوگ جو ہے اتنا پڑھنے لکھنے کے انٹرسٹ نہیں دکھاتے تھے، رجحان. تو علم کلام کے لیے مطلب باریکی بحث کی مباحثے کے لیے یہاں تو انڈیا میں تو خاص طور اسٹوڈنٹ مینٹلٹی کیا ہے، ایگزام نہیں ہو تو پڑھے گا ہی نہیں. اور ایگزام میں بھی کتنا پڑھے گا آپ لوگ سب کو پتہ ہے، چاہے انجینئرنگ ہو میڈیکل، سب کو پتہ ہے کیا حال ہے. ایگزام لکھنے کے 3 گھنٹے بعد اس سے پوچھ لو، وہ وہاں تو الٹی کر کے جو آیا ہے، اس کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سوال کیا تھا. آنسر تو دور کا بات، سوال کیا کیا تھے وہ بھی یاد نہیں رہتا. یہ اسٹوڈنٹ کا لیول ہے. تو یہ پینیٹریشن، یہی کیفیت دین میں بھی ہے. دین کا بھی کون پڑھے قرآن، کیا پڑھے حدیث میں کیا لکھا، وہ کون سی 18 جلد کی کتابیں ہیں، 6 جلد کی کتابیں کون پڑھے گا. تو شیطان دیکھا علم کلام ہے تو فارمولہ بہت اچھا، اس میں جو گھسے گا ایک بار تو موت سے پہلے تو کبھی ایگزٹ نہیں ہے. وہ ایسا بھول بھلیا ہے جس میں سے کبھی نہیں نکل سکے گا انسان. لیکن یہ علم کلام کیا ہوتا ہے؟ وہی قضا قدر کا جو ہے نا، اس میں علم کلام میں سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ قضا اور قدر ہے. لیکن کہا کہ نہیں، اس میں نہیں پھنس رہے ہیں تو ان کو قوالی میں لگاؤ. قوالی بالکل وہی زہر دے گا، وہی نشہ دے گا جو علم کلام دیتا تھا. لگے ہوئے اسی میں. اب قوالی کی نئی شکل آ گئی ہے. ہاں، اس کو انقلابی لوگ جو ہے نشید، اس میں بھی چل رہا ہے. اللہ بات سمجھائے. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغوں بے نیا. ہاں، عمل کا ہجوم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا شور ہے. اتنے لاکھ حاجی اس سال ہوئے ہیں اور اتنے لاکھ اگلے سال ہونے والے ہیں. سعودی عرب 2025 میں 15 لاکھ حاجی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. اس کے لیے تیاری ہے. آدمی جائے، اچھا فیل کر کے آ جائے. اتنے لاکھ لوگ حج کر لیے، توبہ کر لیے. لیکن یہ حج کس طرح کا ہے؟ کیا یہ وہ حج ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں دین کو قائم کرنے کے بعد یہ مجموعہ دیا تھا کہ سالانہ آ کے اپنے مقصد، اپنے مسائل کو آ کر ایک جگہ یاد دہانی کرنا، اور زندگی میں ہر مسلمان کو ایسے مجمع میں ایک بار کم سے کم شامل ہونا ضروری ہے. تو وہ تو وہاں ہے ہی نہیں. وہاں جائے طواف اور سعی اور وقوف عرفہ اور مینا کر لے، بس وہ مقصد کا تذکرہ حرام ہے وہاں. کس کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. عمل کر لے آپ یہ سارا، بس جہاد کا نام نہ لیں، حرام ہے. آبجیکٹ نہیں کریں، ریزسٹ نہیں کریں، پروٹیسٹ نہ کریں، بس مانتے رہیں. میرے محترم بزرگ و دوستوں، یہ ساری بات کرنے کا مطلب اصل یہ تو نہیں تھا کہ آپ کو احساس کمتری کا ہم شکار بنائیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سمجھیں کہ زمانے میں چل کیا رہا ہے، مسئلہ کیا چل رہا ہے. لوگ بھیڑ سے متاثر ہو جاتے ہیں. لوگ سامنے والے کا امامہ اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ادب سے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ ہیں تو کچھ لے کے آئے ہوں گے. اللہ کی قسم یہی لے کے آئے تھے، اور اسی ہدف پہ لوگوں کو بیعت کرا کے چلے گئے کہ اب تک تو ان ظالموں کے قانون کو تم مانتے تھے، اب دل سے مانو، قسم کھاؤ، دل سے مانو. اور اس پہ بھی لوگوں کو فخر ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرتے. ہم نے جو یہاں عزم ارادہ کیا ہے کہ تیرے کیا ہوتا ہے تاغوت کی چاکری کریں گے، اے اللہ ہم کو ہمارے مقاصد پہ کامیابی دے دے. آمین بھی کہا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے. پھر دعا کرانے والے کے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، سیلفی بھی لیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، فخر کے ساتھ دوسروں سے شیئر بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم بغل میں تھے حضرت کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دھوکہ نہیں کھانا ہے، صاف صاف ہے دین بہت سمپل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.